الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. اور میرے بھائی اور دوستوں، اس حدیث کو میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے سنن ابی داؤد میں ذکر کیا اسی الفاظ کے ساتھ، اور ایک معمولی چینجز کے ساتھ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا، اور وہاں من اکثر الاستغفار، حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے استغفار کو بکثرت اور ریگولر دوام کے ساتھ وہ لازم پکڑتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مہیا کرتا ہے اور فراہم کرتا ہے، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دیتا ہے اور نکلتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کل جو جیسے کہ ایک عالمی وبا پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے کہ کرونا وبا کے نام سے مشہور اور معروف، اور حقیقتاً ساری دنیا پریشان ہے، اور سارے اطباء اور سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی بھی ہمارے جو تصور اور سوچ میں موجود تھے، سارے کے سارے ان کے علاج سے عاجز ہے۔ ابھی تک نہ کسی لیبارٹری نے اس کو کشف کر سکا، اور نہ کسی ڈاکٹر نے، نہ کسی سائنسدان نے اس کے علاج ڈھونڈ کر مسلمانوں کو یا عالم کو بتا سکا۔ اور یہ ہم جب کرونا کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک وبا ہے اور ایک بیماری ہے، اور حقیقتاً یہ وبا اور بیماری جو انسان کے جسم کو وہ ختم کر دیتا ہے، یا انسان کی زندگی سے وہ زندگی کا جو ہارتا ہے اور اس کو ختم کرتا ہے، تو حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اس کے علاج کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے اور پوری دنیا پریشان ہے۔ لیکن ہم اگر حقیقت میں دیکھیں، جو کرونا وائرس ہے تو انسان کے جسم سے کھیلتا ہے، لیکن ہم ان گناہوں کے بارے میں جو بڑے بڑے گناہ جو ہم اس کو کر رہے ہیں، جو ہمارے روح کے ساتھ وہ گناہ کھیل رہے ہیں، کیا ہم اس کے بارے میں یا کبھی بھی سوچا ہے کہ یہ گناہ ہمارے روح کو مجروح کر رہا ہے، اور یہ روح کے لیے ایک مستقل کرونا ہے۔ ہم اس طرح بالکل گیا نہیں ہے، ہم ظاہر ہے کہ ظاہری گناہ ہوتا ہے اور باطنی چھپ چھپا کر ہم کرتے ہیں۔ ظاہری گناہ کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف قوموں میں مختلف اوقات میں عذاب بھیجا کسی کے اوپر، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پتھر برسایا، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا، ان کے اوپر میں نے آسمان سے حاصب پتھر برسایا، کسی کو سخت اور بہت تیز آواز کے ذریعہ سے اس کو بے ہوش کیا اور اس کو ختم کیا، اور کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غرق کیا جیسا کہ فرعون ہے اور ان کے دار و دستہ، اور کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں دسایا تو اس کو ہلاک کیا جیسے کہ قارون ہے، اور اسی طرح بہت سارے اقوام ہیں، جیسے کہ ہود علیہ السلام کے قوم کے اوپر تند و تیز ہوا کو اللہ نے مسلط کیا، اور نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ
غرق کے ذریعے سے تباہ و برباد ہو گیا۔ اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ظاہری گناہ ان کے اگر تلاش کیا جائے، سارے کے سارے ان کے گناہ ظاہری تھا، جیسے کہ لوط کی اقوام وہ فحاشی اور بے حیائی میں مصروف تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر پتھر برسایا۔ تو کسی شرک میں مبتلا تھا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے قوم، ان کو غرق کیا۔ وہ حلم جرن ایک تسلسل ہے، تو ہماری یہ مختصر درس اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ یہ کہ ہم دیکھیں جو گناہ ہم چھپ چھپا کر کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں، جو ہمیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گناہوں کی وجہ سے جو بالکل سارے لوگوں کے نظروں سے غائب ہے، اس کے لیے ایک ایسا عذاب مسلط کیا، وہ بھی ہمارے نظروں سے غائب ہے، جو لیبارٹری کی آنکھ میں نظر آ سکتا ہے لیکن ہمارے آنکھ میں وہ نظر نہیں آ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ یہ بیماری ساری دنیا کے اوپر مسلط کیا، تو اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے تو میں نے کہا کہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں، پوری دنیا کوشش کر رہے ہیں، پوری سائنسدان اور جو ٹیکنالوجی ہے یہ سارے لگے ہوئے ہیں تاکہ اس کی کوئی سدباب کر سکے۔ لیکن ہم دوسری جو علاج ہے، اور وہ علاج اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، کہا کہ من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے 3 خوشخبری سنایا۔ سب سے پہلے جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کے لیے ایک راستہ ہے، وہ اس راستہ آپ کو استغفار کے ذریعہ سے ملے گا جب آپ استغفار کو ریگولر رکھیں۔ دوسرے وَقُوَ مِن كُلِّ ہَمٍ فَرَجًا، اور ہر تنگی سے، غم سے، پریشانی سے نجات پانے کے لیے، یقیناً کرونا ایک غم ہے اور ایک پریشانی ہے، اس سے نکلنے کے لیے مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے اور اس سے استغفار طلب کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مصیبت کو ہمارے اوپر سے اٹھائے گا۔ اللہ سے امید ہے کہ ہمیں ہمارے یہ مختصر بات کسی مسلمان بھائی کے دل میں واقع ہو جائے اور وہ استغفار کو ریگولر رکھ کے، تاکہ ان سے اور سارے مسلمانوں سے اور سارے دنیا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بیماری کو اٹھا لیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔